بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں زہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی. آخر کار حکومت کامیاب ہو ہی گئی اور اس نے منی بجٹ منظور کرا ہی لیا. اپوزیشن کا شور شرابہ، گھیراؤ، اسپیکر کے ڈائس کا گھیراؤ، وزیر اعظم کے گرد جمع ہو جانا، سیٹوں پر کھڑے ہونا، نعرے بازی لگانا، گو نیازی کے باتیں کرنا، کچھ بھی کام نہ آیا اور حکومت نے شق وار کر کے سارے بل منظور کر دیا. اور اس نہ مجموعی طور پر آئی ایم ایف کا ایک اور زبردست منی بجٹ جس میں عوام کا تیل نکل جائے گا وہ حکومت نے منظور کر لیا ہے. سب سے پہلی تو یہ خوشخبری انورٹڈ کا آغاز میں ہم آپ کو دے رہے ہیں. بجٹ کی ہم آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے. اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ابلاغ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے. جی ہاں، سب سے پہلی خوشخبری یہ، اس کو آپ بدخبری ہی کہیں مگر ہم انورٹڈ کا ماز میں بتا رہے ہیں آپ کو. خوشخبری یہ کہ پیٹرول مزید 6 روپے مہنگا ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں کیونکہ عالمی منڈی میں خام مال کروڈ آئل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور پاکستان دنیا کے اس وقت مہنگے ترین چوتھے نمبر پر آ چکا ہے. جو ملک مہنگے ترین ہیں ان میں پاکستان کا چوتھا نمبر ہے. پیٹرول تو 6 روپے مہنگا ہوگا ہی ہوگا. اب منی بجٹ میں جو حکومت نے دھماکے کیے ہیں اور عوام کے اوپر جو مہنگائی کا ایک خود کا حملہ کیا ہے اس سے شاید عوام سنبھل نہ پائے. حزب اختلاف کی تمام تر ترامیم مسترد ہو گئیں. اپوزیشن نے کاپیاں پھاڑی، سارا کچھ کیا. حکومتی اراکین نے وزیر اعظم کو اپنے حصار میں لیے رکھا کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ کہیں ہنگامہ بڑھ نہ جائے. اب ان میں ہوا کیا ہے؟ بڑی ہی مضحکہ خیز حکومت کی باتیں ہیں. غریب کے لیے تو پھانسی کا پھندا ہی تیار کر دیا گیا ہے. جی ہاں، جو چھوٹی دکانیں ہیں ان پر روٹی، سوئیاں، چپاتیاں، شیرمال، نان اور پاپوں پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. لیکن جیسے ہی آپ بڑی دکان میں چلے جائیں گے، اب بڑی دکان کا کرائیٹیریا جو ہوگا وہ آپ کو پتا ہے، وہاں پر نان پر بھی ٹیکس لگے گا. جی ہاں، یہیں سے آغاز ہوتا ہے. حکومت نے عوام کا نان نفقہ بند کرنے کا آغاز کر دیا ہے. ورنیسلیز، سوئیاں، آپ یہ دیکھیں ان پر کہہ رہا ہے کہ ٹیکس نہیں ہوگا، شیر مال پر نہیں ہوگا، روٹی پر نہیں ہوگا، چپاتیوں پر نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی آپ چھوٹی دکان سے ذرا بڑی دکان پر جائیں گے تو وہاں پر آپ کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا. اب ہمارے حال کیا ہے ہمارے کاروبار کا؟ جو ذرا سی سٹینڈرڈ کی صاف ستھرا تندور یا دکان ہوگا وہ کہے گا کہ میرا شمار تو بڑوں میں ہے اور وہ نان کو مہنگا کر دے گا. غریب کیوں نہیں متاثر ہوگا؟ وزیر اعظم بھی یہی رٹ لگائے رکھے کہ غریب عوام متاثر نہیں ہوگی. وزیر خزانہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو ہم سارا کچھ جو ہے ڈاکومنٹڈ کرنا چاہتے ہیں. چونکہ سارے اس میں انوالو ہیں اس لیے شور مچا رہے ہیں. ان میں سارے انوالو ہوں گے. آپ اوپر سے ٹیکس لگانا شروع کریں. غریب عوام پر آپ نے چھری پھیر کر بہت بڑا ظلم کیا ہے. 1800 cc گھریلو اور ہائیبرڈ اور کاروں پر 8.5% سیل ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے. دودھ کے جو 200 گرام کا کارٹن ہے اس پر کوئی سیلز ٹیکس نہیں لگایا گیا. جی ہاں، اور جیسے ہی آپ 500 سے زائد کے فارمولا دودھ پر جائیں گے اس پر آپ کو 17% جی ایس ٹی دینا پڑے گا. جی ہاں، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ فارمولا دودھ کون سا ہے جو 500 سے نیچے کا ملے گا؟ کوئی بھی نہیں ملے گا. اچھا اور کوالٹی کا دودھ کہیں سے بھی نہیں ملنا. اور یہ عوام پر حکومت نے ظلم ڈھا دیا ہے. اس کے ساتھ ہی درامدی گاڑیوں پر ٹیکس 5% سے بڑھا کر 12.5% کر دیا ہے. تمام درامدی گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی برقرار رہے یا یکساں رہے گی. مقامی طور پر تیار کی جانے والی 1300 cc گاڑیوں پر 2.5% ڈیوٹی ہوگی. ساتھ ہی اسٹیٹ بینک کا ترمیمی بل بھی منظور کر لیا ہے. وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ بورڈ آف ڈائریکٹر اور اسٹیٹ بینک سارا حکومت کے انڈر ہوگا اور یہ اپنی مرضی سے چلائیں گے. اور جیسے ہی گورنر اسٹیٹ بینک وزیر خزانہ کے احکامات نہیں مانے گا تو یہ اس کو باہر نکال دیں گے.
وہ کیسے نکال سکتے ہیں؟ وہ تو آلریڈی آئی ایم ایف کے بندے ہیں، آپ تو آئی ایم ایف کے فالورز ہیں، ان کے بندوں کو آپ انگلی بھی نہیں لگا سکتے۔ اب دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک بورڈ آف گورنرز کے ذریعے چلایا جائے گا، حکومت کے پاس اسٹیٹ بینک چلانے کی پوری اتھارٹی ہوگی۔ ہر چیز مہنگی ہو گئی، روٹی مہنگی ہو گئی، دالیں، اشیاء خوردونوش سب پر جو ہے وہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ اب عوام بیچاری کیا کرے گی، اور وہ کہاں جائے گی اور کیسے جائے گی؟ بہت مشکل حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں، حالات کروٹ لے رہے ہیں۔ نیپرا نے بھی بجلی 4 روپے 30 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی ہے۔ آج ایک اور اہم ترین جو ڈیولپمنٹ ہوئی، جب پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو رہا تھا تو اس وقت وزیر اعظم اور پرویز خٹک آمنے سامنے ہو گئے۔ پرویز خٹک کہتے ہیں کہ عمران خان، ہم نے آپ کو وزیر اعظم بنوایا ہے اور ہمارے یہاں گیس بند ہے اور سہولیات بند ہیں۔ اس پر وزیر اعظم بھی بکھر گئے، وہ کہنے لگے کہ پرویز خٹک مجھے بلیک میل مت کرو، ووٹ نہیں دینا تو مت دو، کیونکہ پرویز خٹک نے کہا تھا کہ ایسے میں آپ کو ووٹ نہیں ملے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میرا کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے وزارت عظمیٰ کا کوئی شوق نہیں ہے، میں ملک کے لیے، اداروں کے لیے، ملک کے مفاد کے لیے لڑ رہا ہوں، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو میں وزارت عظمیٰ کسی اور کو دے دیتا ہوں۔ اس پر وزیر اعظم ناراض ہو کر اٹھ گئے۔ جیسے ہی اٹھ رہے، وہاں پر سینئر جو اراکین قومی اسمبلی تھے انہوں نے وزیر اعظم کو بٹھا لیا۔ اس کے بعد پرویز رشید ناراض ہو کر اٹھ کر چلے گئے، لیکن بعد میں انہوں نے گونگلوں سے مٹی جھاڑنا شروع کر دی اور انہوں نے کہا کہ میں تو سگریٹ پینے کی وجہ سے اجلاس سے باہر گیا تھا۔ ایسا کون سا اتنا زبردست نشہ تنگ کر رہا تھا جو اس وقت پرویز خٹک کو سگریٹ کی اتنی طلب ہوئی، وہ باہر چلے گئے۔ ابھی تک تو یہ سارے حکومت والے کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون میں سے ایک شین نکلے گی یا میم نکلے گی۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف میں سے بھی ایک پی اور تیار ہو رہی ہے، نکلے گی۔ جہانگیر ترین ویسے ہی سرگرم ہے، ان کا جہاز نون لیگ کی طرف اڑان بھر رہا ہے، آہستہ آہستہ وہاں کے چکر لگا کے آ چکا ہے، اور آگے دیکھیں آپ کو سامنے سارا کچھ نظر آ جائے گا۔ حکومت نے جو مہنگائی کی ہے اس نے اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مار دی ہے۔ حکومت کے گرد ویسے بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ جو سانحہ مری آیا اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا وزیر اعظم کو کہ این ڈی ایم اے کا اجلاس فوری طور پر بلائیں، اور انہوں نے ہدایت کی ہے، کیونکہ سال ہا سال ہو گئے 2018 کے بعد این ڈی ایم اے کا کوئی اجلاس ہی نہیں ہوا۔ اسی عدالت نے کہا کہ اس کے جو کرتا دھرتا ہے وہ ذمہ دار ہیں۔ یقینی طور پر اگر پہلے سے یہ کام کیا جاتا، وہاں پر حفاظتی اقدامات ہوتے، عوام کو آگاہی کرائی جاتی، سارے معاملات ہوتے، این ڈی ایم موجود ہوتا، ایکٹیو ہوتا، قانون کے مطابق کام کر رہا ہوتا، تو ملکہ کوثر میں یہ 22 جانیں ضائع نہیں ہوتی۔ ادھر بلاول نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا عوام دشمن حکومت کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ پیپلز پارٹی بھی تیار ہے، جبکہ نون لیگ نے پارلیمنٹ کے سامنے منی بجٹ کے پاس ہونے اور صوبہ ہزارہ کے حق میں جو ہے وہاں انہوں نے احتجاج کیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ اگر حکومت نے پیٹرول مہنگا کیا تو اس سے بہت بڑا بحران پیدا ہوگا اور اس کی تمام تر حکومت اس کی ہی خود ذمہ دار ہوگی۔ سارا کچھ ہر کوئی کہہ رہا ہے، مریم نواز بھی کہہ رہی ہیں کہ حکومت کو گھر بھیجنے کا ہر طریقہ جو ہے وہ اپنایا جانا چاہیے، لیکن ہم یہاں آپ کو بتائیں گے کہ یہ صرف اپوزیشن کی کمزوریاں تھیں، بلکہ اب کمزور ترین اپوزیشن ہے، جس کی وجہ سے حکومت نے یہ منی بجٹ پاس کر کے حکومت کو مہنگائی کی قبر میں اتار دیا ہے۔ اب اس یہ 2 وقت کی نہیں بلکہ اب اس کے لیے قطعی طور پر روٹی کھانا ہی مشکل ہو چکا ہے۔ نان مہنگا ہوگا، چپاتی مہنگی ہوگی، ہر چیز مہنگی ہوگی، تو کیسے حالات چلیں گے؟ سوئی گیس بھی مہنگی ہوگی۔ جی ہاں، حماد اظہر نے یہ بات بھی سنا دی ہے کہ ابھی نہیں مگر آہستہ آہستہ وہ اس سوئی گیس کو بھی ایل این جی کی قیمت پر لے آئیں گے۔ جی ہاں، غریب کا چولہا تو پہلے ہی گیس نہ آنے کی وجہ سے ٹھنڈا رہتا تھا، اب گیس حکومت اتنی مہنگی کر دے گی کہ گیس موجود ہوگی لیکن غریب عوام چولہا اس خوف سے نہیں جلا سکے گی کہ وہ گیس کا بل 8 سے 10 ہزار روپے کیسے دے گی، جبکہ اس وقت تک بجلی کا بل ایک عام گھر کا 15 سے 20 ہزار تک
پہنچ جائے گا۔ شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی مہنگائی، اتنی زیادہ مہنگائی ماضی میں کہیں بھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ منی بجٹ پاس ہوا تو عمران خان کے چہرے پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، ایوان میں ہم نے خود دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس فاتحانہ مسکراہٹ یہ تب ہوتی جب اچھا ہوتا، جب عمران خان ملک میں مہنگائی کو کنٹرول کر لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بجلی مہنگی ہو جائے، گیس مہنگی ہو جائے، پیٹرول مہنگی ہو جائے۔ انہوں نے تو سول نافرمانی کی تحریک چلا دی تھی، بلوں کو آگ لگا دی تھی، لیکن اب وہ پورے ملک کو آگ لگا رہے ہیں، عوام کو آگ لگا رہے ہیں، قوم کو آگ لگا رہے ہیں۔ مہنگائی آسمان پر جا پہنچی ہے، عوام اس میں جل کر بھسم ہو رہی ہے، مگر کوئی بھی کسی کی توجہ نہیں ہے۔ ملک کے حالات سیاسی اور معاشی طور پر دگرگوں ہو چکے ہیں، ٹیکس پر ٹیکس لاگو کیے جا رہے ہیں۔ غریب عوام کہاں جائے اور کہاں سے اپنی جان کو بچائے اور کہاں سے اپنی آل اولاد کو پالے، کہاں سے پڑھائی کا بندوبست کرے۔ تعلیم کا نظام ہے وہ بھی تباہ حال ہو چکا ہے۔ اگر حکومت نے اسی طرح معاملات رکھے تو یقینی طور پر 2023 سے پہلے ہی اس کا الوداع ہو جائے گا۔ جی ہاں، اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔